کتنے گھر ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، کتنے بچوں کا مستقبل ایسا ہے جو شراب کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں، کتنے ہی عورتیں ایسی ہیں جو شراب کی وجہ سے طلاق یافتہ ہو چکی ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ شراب پی کے آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ شراب کے نشے میں وہ اپنی بیوی کو گزشتے ہی 7 طلاق دے دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بری بات یہ ہے کہ طلاق تو ایک آخری چیز ہے۔ اگر رشتوں میں نبھا نہیں ہو رہا ہے اور رشتے نبھ نہیں رہے ہیں تو قرآن نے جو حکم بیان کیا ہے رشتوں کو سنبھالنے کا، اس کے اعتبار سے بات کی جائے، گھر کے افراد بیٹھ جائیں، برادری کے لوگ بیٹھ جائیں، بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر رشتہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر شریعت نے حکم دیا کہ وہ طلاق دے دی جائے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے طلاق کا حکم مردوں کو، بیوی کو کچھ نہیں ہے، حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ بد مزاج ہوتی ہے تو شوہر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بد مزاج ہوتا ہے، عورت صحیح ہوتی ہے، تو شریعت نے معاملہ یہ نہیں رکھا کہ صرف شوہر کو اختیار دیا ہو طلاق کا، بلکہ اگر شوہر بد مزاج ہو تو عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ خلع لے سکتی ہے، اور وہ کسی شرعی عدالت میں جائے جہاں پر قاضی ہو، وہاں پر ایک پٹیشن داخل کرے اور خلع کی درخواست دے، تو شریعت کے اعتبار سے جو قاضی ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین، تو وہ دونوں کا درمیان خلع کرا دے گا۔ تو ضرورت دونوں طرف سے ہے۔ بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے، بعض دفعہ آدمی خراب ہوتا ہے۔ شریعت نے مرد کو اختیار دیا طلاق کا اور بیوی کو اختیار دیا ہے خلع کا، لیکن یہ آخری درجے کی چیز ہے، بالکل آخری درجے کی، جہاں رشتہ نبھ نہیں رہا۔ اور قرآن نے جو بیان کیا رشتوں کو نبھانے کے لیے، پہلے شوہر اور بیوی باہم بیٹھیں، آپسی تنازعات کو، آپسی اختلافات کو حل کر لیں، بچوں کے مستقبل کے لیے، دو خاندانوں کی بھلائی کے لیے۔ اگر شوہر اور بیوی سے بات نہیں بن پا رہی ہے تو شوہر کے گھر والے آ جائیں، بیوی کے گھر والے آ جائیں، وہ بات کریں۔ ان سے بھی اگر بات نہیں بن رہی ہے تو بڑے ذمہ دار جو خاندان کے وہ بیٹھیں، وہ بات کریں۔ ان سے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو برادری کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ بیٹھیں، محلے کے لوگ آ جائیں، اور جو زمانے کے اعتبار سے معزز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بڑے ہوتے ہیں، ان کو بٹھا لیں۔ یہ 5-6 اسٹیپ ہیں رشتوں کو بچانے کے لیے۔ اس بات پر بھی جا کر اگر دونوں کے درمیان رشتہ نہیں نبھ رہا ہے تو شریعت نے کہا شوہر طلاق دے دو۔ آدمی کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے طلاق دینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طلاق دے۔ آدمی کا مزاج ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک بار میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ایک بار میں 3 طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کوئی فخر کی چیز تو ہے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو نکاح ہوا ہے اس رشتے کو بچایا جاتا اور بچوں کے مستقبل کے لیے اس رشتے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، جو آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے، دین کی سمجھ تو ہے نہیں لوگوں میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریعت نے حق دیا ہے طلاق، تو وہ ساری چیزیں بیوی پر مار دیتے ہیں۔ اگر سالن میں ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، بیوی نے کپڑے نہیں دھوئے تو طلاق، اگر روٹی گرم نہیں ملی شوہر کو تو طلاق۔ تو یہ اختیارات جو شوہر کو شریعت نے دیے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے میں حاکم بن چکا ہوں، اور بیوی کے جو اختیارات ہیں شوہر اسے دبا دیتا ہے۔ تو بیوی کے ذمہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا بنائے، بیوی کے اوپر فرض یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑے دھوئے، یہاں تک کہ بیوی کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے، وہ آپ کے خرچے پر ایک دائیہ کا انتظام کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائیں، بیوی کے ذمہ ضروری نہیں۔ بیوی تو احسان کر رہی ہے شوہر پر، آپ کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ دیکھو معاشرے کے اندر جو بے دینی کا سب سے بڑا ایک مزاج چل پڑا ہے، شوہر آتا ہے غصے میں ہوتا ہے طلاق دے دیتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ میں کر رہا ہوں کہ ایک شخص شراب کے نشے میں آیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں طلاق، اور اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، شراب کے نشے میں۔
اگر اس طلاق دینے سے نہیں ہوتا تو بھی طلاق پڑ جاتی. لیکن طریقہ طلاق دینے کا یہ نہیں کہ 3 طلاقیں فوراً دے دی. بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں, مفتیان کرام اور علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت مسئلے تو آپ کے گھر کے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نکال دے جس سے طلاق نہیں. بتائیے آپ, مسئلے علماء کے گھر کے ہیں, مسئلے تو قرآن کے ہیں. الطلاق مرتان, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 طلاقوں کا ذکر ہے. پھر تیسری طلاق فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے. تو ایک شخص شراب پی کر گھر میں داخل ہوا, پرانی کوئی بات ہوگی اس کے ذہن میں آ گئی. یہ جو شراب پینے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں نئی نئی باتیں پرانی آ جاتی, کبھی کبھار سالوں پرانی, کہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے چاٹا ہمیں مارا تھا, آج اس کا بدلہ لیں گے. تو بیوی کی کوئی بات آ گئی, اس نے کہا طلاق طلاق طلاق, 3 طلاقیں بیوی کو دے دی. اگر وہ 1 طلاق دے دیتا تو رجعت کی گنجائش تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا طلاق دینے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے, بچوں کا فیوچر اور ان کا مستقبل یاد آ جاتا ہے, تو بیوی کے پاس وہ جاتا ہے تو وہ قولی رجعت کر لیتا ہے, میں نے جو تمہیں طلاق دی تھی ایک, اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, نکاح بھی نہیں ٹوٹتا اور کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا, وہ بیوی نکاح میں باقی رہتی صرف رجعت کرنے سے. ہمارا مزاج بددینی کا یہ ہے کہ جو جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ مسئلے یاد نہیں کرنا چاہتے طلاق کے, کہ ہمیں کس کس موقع پر اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے. بھائی ضبط, صبر اور برداشت بھی دین کا حصہ ہے. اگر بیوی کی ایک عادت کسی کو ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسند بھی تو ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بد اخلاقی کا کلمہ نہیں سنا. حضور تو کائنات کے نبی ہیں اور ہمارے لیے اسوہ ہیں. اب ایک شخص شراب پی کے گھر میں داخل ہوا, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. شراب کے نشے میں اگر کوئی شخص ہو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی, کیونکہ شراب کوئی شرعی عذر نہیں ہے. شراب تو حرام ہے, پی کیوں آپ نے؟ شراب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شخص نشہ کرے اور اسے ہوش نہیں ہے اپنا, اور اپنے بیوی کو وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی. اب وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق اس نے دے دی, وہ طلاق مغلظہ پڑ گئی. اب وہ رشتہ بھی اس کا ٹوٹا, بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہوا. 2 خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوئی, 2 فیملی کے اندر دشمنی, برادری, قوم کے اندر, معاشرے کے اندر غلط اثر اس کا پڑا. اب صاحب جب وہ نشے میں تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, بیوی جدا ہو گئی. اب علماء کرام کے فون بج رہے ہیں راتوں میں بھی دن میں بھی, حضرت اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی ہے, کوئی ایسا مسئلہ بتا دے طلاق نہیں ہو. طلاق تو ہو گئی. پہلے جو تمہیں علم حاصل کرنے تھا وہ تو تم نے سیکھا نہیں. جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو آپ مسئلے پوچھتے, حضرت کہاں ہمیں برداشت کرنا ہے بتائیے, کون سے کلمے کون سے لفظ ہمیں زبان سے نہیں نکالنا ہے بیوی کے لیے, یہ سیکھنا چاہیے تھا. اب وہ سیکھا نہیں ہے, ذرا سی بات ہوئی طلاق بیوی کو دے دی, اب وہ طلاق سے ختم ہو گیا دونوں کا رشتہ. اب علماء کرام کے فون بج رہے ہیں, گھن آ رہے ہیں, حضرت آپ کے گھر کے مسئلے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ بتا دیں جس سے طلاق نہیں ہو. آپ ذرا سوچیں, شراب نے معاشرے کو کتنا تباہ کیا, نشے نے معاشرے کو کتنا تباہ کیا. چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کھلے عام آپ دیکھیں سگریٹ پی رہے, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے. بڑوں کی چھوڑیے آپ, جوان جو ہیں ان کو تو مسئلہ ختم ہو, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹی عمر کے بچے, 13 سال کے بچے جو عنفوان شباب پر ہیں, جنہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اسلام منتظر ہے ان کی صحت, وہ آگے چل کر اسلام کی خدمت کرتے, اپنے والدین عزیز و اقارب کو دیکھتے, وہ ایک معاشرہ تشکیل دیتے. اچھا یاد رکھنا, پوری امت مسلمہ کے اندر جب بھی انقلاب آیا ہے نوجوان کی وجہ سے آیا. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے معاشرے کی, محلے کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان, مسجد کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان, گھر کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان بیٹا, یہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. جب یہ اپنے آپ کو تباہ اگر کر لیا انہوں نے, برباد اگر انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا, روحانی بیماریوں میں گرفتار ہو گئے, جسمانی بیماریوں میں گرفتار ہوگا, تو آگے معاشرے کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ یہ دین ہم سے سیکھ کر آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے سن 3 ہجری میں شراب کو حرام کر دیا گیا. جنگ احد کے بعد سب سے پہلا حکم یہی نازل ہوا
کہ جو شراب کا معاشرہ سعودی جزیرۃ العرب میں جو اچھا تھا، پہلے شراب حلال تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اسی شراب کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہیاں شروع ہو گئی ہیں، ذرا سی بات پر لوگ اپنی بیویوں کو 100 طلاق دیا کر، 3 طلاق میں تو بیوی الگ ہو جاتی، لیکن وہ 100 طلاق دیتے تھے، اور اس 100 طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھتے بھی تھے، نہ اسے چھوڑتے تھے اچھی طرح، نہ اپنے پاس اچھی طرح رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ایک آیت کریمہ سورہ انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا جب حکم نازل کیا تو صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے جو شراب فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے شراب بن رہی ہے، شراب کی بھٹیاں لگی ہیں، شراب فروخت کی جا رہی ہے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، مکہ کی ہر گلی کے اندر شراب بہ رہی تھی، لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، گھروں سے باہر شراب کو پھینک دیا، کیوں؟ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شراب کی حرمت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کی مصلحت کیا ہے، بس اللہ نے کہا شراب حرام، ہم نے مان لیا، قالوا سمعنا واطعنا، اسی کا نام اسلام۔ اب آپ دیکھیں آج 1400-1500 سال کے بعد شراب نے جو تباہیاں مچا رکھی ہیں معاشرے کے اندر، وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ 1500 سال پہلے شراب حرام ہوئی تھی، جہاں پر برائیاں خرافات اتنے عام نہیں تھے، لیکن اس کا اثر آج دیکھیں، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتا تھا کہ آگے اس کا نیگیٹو اثر کتنا پڑنا ہے۔ آج دیکھیں شراب کا ماحول، شراب پی کر آنے والا شخص باپ کی تمیز بھول جاتا، باپ کی تمیز بھول جاتا، وہ کتنا مقدس رشتہ اس کے ساتھ باپ کا جڑا ہوا ہے، ماں کی عظمت کو وہ پامال کرتا۔ شراب پینے والا شخص اپنی منہ سے غلاظت بکتا ہے، اور وہ کبھی کبھار ایسے کفریہ کلمات بک دیتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اسلام سے نکل گیا ہوں۔ کفریہ کلمات شراب کے نشے میں کہہ دینے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے، اسے معلوم ہی نہیں۔ ایمان گیا، نمازوں کی کوئی وقت نہیں ہے، صرف ایمان گیا، روزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل تو ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ نماز معتبر ہے، ایمان کے ساتھ عبادتیں معتبر ہیں، بغیر ایمان کی کوئی عبادت معتبر نہیں۔ شراب کے نشے میں برائی، شراب کی وجہ سے پورے محلے کے اندر فتنہ و فساد، شراب کی وجہ سے لوگ آرام سے سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، آرام کرنے کی چیز۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ پورا محلہ سو رہا ہے، شرابی پی کے آ گیا، پورے محلے کو اس نے اٹھا دیا۔ جو بیمار ہیں بیچارے وہ بھی اٹھ گئے، ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا آپ آرام کرنے، لیکن نیند کھلی۔ جو بچے ہیں بیچارے وہ بھی پریشان ہیں، پورا محلہ جگ رہا ہے صرف ایک شرابی کی وجہ سے۔ ذرا غور کریں، جو شخص شراب پیے اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، پورے محلے پورے علاقے۔ شرابی سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے، اس سے ہر تعلق توڑا جائے، یہاں تک کہ وہ شراب پینا بند نہیں کر دے، اس سے سلام بھی بند، اس سے کلام بھی بند، اس سے گفتگو بھی بند ہونی چاہیے، اس کے یہاں کوئی نہیں جائے، اس کی شادیوں میں شرکت نہ کی جائے، اس کے نکاح میں شرکت، اس کے کسی معاملے کے اندر شرکت نہ کی جائے، یہ اسلام کا حکم۔ صرف شراب کا گناہ صرف اسی کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس شرابی کا گناہ پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جو نوجوان طبقہ ہے، جو نئی نسل کے لوگ لڑکے ہیں 13-14 سال کے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے سگریٹ پی کے سیکھ کر آئے تھے، یا وہ بچپنے میں پیتے تھے؟ ایک نے ایک کو دیکھا، ایک نے ایک کو دیکھا، ایک نے ایک کو دیکھا، ایسی ہی ایک زنجیر بن چکی ہے نشے کی۔ اب آپ سوچیں ذرا، معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ ان کا سدباب کرنے کے لیے جب بڑے حضرات ان کو ڈانٹتے ہیں تو چھوٹوں جن کی عمر 14-15 سال کی، وہ بڑوں سے بدزبانی کرتے۔ اگر ان کو بھائی یہ اپنے ہیں اس لیے تمہیں ڈانٹ رہے ہیں، اگر یہ اپنا تمہیں نہیں سمجھتے تو ہمیں کیا فکر، آپ خود بھی پیتے رہے۔ جو شخص اپنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، اور کہتا ہے بیٹا یہ چیز تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نوجوان طبقہ جو 14-15 سال کے جو عنفوان شباب پر ہے، وہ بڑوں سے بد کلامی کرتا ہے۔ محلے کے جو ذمہ دار ہیں، معاشرے کے جو بڑے حضرات ہیں، دانشور ہیں، سمجھدار، ان سے بد کلامی کرتا ہے۔ اپنا سمجھ کر کسی کو سمجھانا، اپنا سمجھ کر کسی کو سجھانا اور بجھانا، یہ ایک بڑے پن کی علامت ہے۔ لیکن وہ طبقہ
جو نشے میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بڑوں سے بد کلامی کرتا ہے۔ اس لیے نشے نے جتنا امت مسلمہ کو برباد کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ نشے کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہوئے، شراب اور بھی دیگر منفی جو اشیاء ان کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہوئے۔ لوگوں نے شراب کے نشے کے چکر میں، اپنی لت کے چکر میں کتنے اپنے آپ کو برباد کر رہا، کتنے مقروض ہو چکے ہیں وہ قرض لے کر صرف شراب کے نشے کے چکر۔ ہمارا نشہ، ہمارا شوق پورا ہو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کے نشے کے چکر میں ان کا جو قرضہ ہے بوڑھے ماں باپ آج تک بھر رہے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ لڑکا ان کو کھلاتا بٹھال کر، ان سے کہتا آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں کھلایا جب ہم چھوٹے تھے، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ بیٹھیں گے ہم آپ کو کھلائیں گے۔ لیکن الٹا ہو گیا، بوڑھے ماں باپ کما رہے ہیں، جوان لڑکا بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ شراب پی کے آتا ہے، روزانہ کھاتا ہے۔ وہ کیا ہو گیا امت مسلمہ؟ آپ سوچیں ذرا، یہ معاشرے کی بربادی کا سب سے بڑا سبب۔ اس لیے اس بات کی زیادہ فکریں ہونی چاہیے، سمجھانا، بچانا، بجھانا ان کو۔ نوجوانوں کے لیے شراب اور دیگر جو اشیاء ہیں نشیلی، ان کا استعمال معاشرے کو تباہ کر دے گا، آگے خود ان کی صحت بھی خراب ہوگی اور ان کے روحانی جو اخلاق ہے وہ بھی خراب ہوگا۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا چند لوگوں کے ساتھ، اور میں حضور نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا، وہ شخص جو شراب پینے والا۔ یعنی آپ سوچیں، مجلس اللہ کی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کرسی پر اپنے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نظر رحمت سب پر ڈال رہا ہے۔ نظر رحمت کا مطلب جس پر نظر رحمت اس کی مغفرت ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب شرابی پر اللہ تعالیٰ پہنچے گا تو اپنی نظر رحمت ہٹا لے۔ اللہ کی نظر رحمت سے جب بندہ محشر میں دور ہے تو دنیا میں کیوں نہیں ہوگا؟ آپ ذرا غور کریں۔ اس لیے شراب کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں سے ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے تباہ ہو چکے، کتنے بچوں کا مستقبل